اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ تمہارے سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جمال الوجود بذکر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذکر۔ اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک عذاب وہ ہے جو آخرت میں ہونا ہے، جو کہ مرنے کے بعد جو لوگ ناکام ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ سود پہ کاروبار کرنا یا سود کا لین دین کرنا یا سود سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹرانزیکشن میں انوالو ہونا وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت لینا یا دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ بہت سارے گناہ ہیں۔ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کے بارے میں یا تو ہم گناہ سمجھتے نہیں یا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ بھی گناہ ہے، اور اگر علم ہے کہ یہ گناہ ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اور اس گناہ کی جو شدت ہے اور اس کا جو نقصان ہے اس کو ہم بالکل ہلکا کر کے خود بھی عمل کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی یوں شو کرتے ہیں کہ ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ دو گناہ کیا ہیں؟ ایک بے حیائی، دوسرا زنا۔ بے حیائی اور زنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ تمہارے سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں فقر سے ڈراتا رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو بے حیائی کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے جو چیز آ رہی ہوگی وہ کبھی اللہ کی فرما برداری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی بھی انسان کو ایسا کام کرنے کے بارے میں حکم یا ایسا کام کرنے کے بارے میں ترغیب نہیں دلاتا جو اللہ کی فرما برداری والی ہو، کیونکہ اگر انسان اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائے گا تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ ختم ہو جائے گا، کہ ٹارگٹ اس کا فیل ہو گیا اپنے ٹارگٹ میں۔ اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے، تو وہ ہمیشہ انسانوں کو ایسی چیزیں کرنے کی طرف لے کر آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ تو زنا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بھی بے حیائی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی کیا ہوگی؟ بے حیائی اور زنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جلد ہی دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں شاید نہیں ملے گی لیکن آخرت میں ملے گی اگر توبہ کے بغیر انسان چلا گیا۔ لیکن دو گناہوں کا ذکر کیا کہ دو ایسے گناہ ہیں جو شخص بھی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور آخرت میں سزا ظاہر ہے وہ بھی ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ وہ دو کیا ہیں؟ پہلی چیز والدین کی نافرمانی۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی اپنے اس گناہ، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ زنا۔ زنا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اب بے حیائی اور زنا ایسی چیز ہے کہ جس کا نقصان انسان اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھ لیتا ہے۔